بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب المکرم سامعین حضرات، آج کا سبق ادغام ہی کے بیان میں ہے، جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی ہے وہ 36 نمبر سبق کا پہلا حصہ تھا ادغام کے بیان میں، اور آج اسی 36 نمبر سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ سب سے پہلے پچھلی ویڈیو میں نے ادغام کی تعریف پڑھائی، اور ادغام کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو جائے، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، یعنی پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو اس ادغام کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ اسی ادغام صغیر کے بیان کو آگے چلاتے ہوئے آج کا سبق نمبر 36 کا دوسرا حصہ، کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی کتنی اقسام ہیں، یعنی پہلے حصے میں تھا کہ ادغام کی کتنی قسمیں، دو، صغیر اور کبیر۔ ہم نے سارے اسباق ادغام صغیر کے بارے میں پڑھنے ہیں، جس کا پہلے سے ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ کوئی سے دو حرف قرآن پاک میں دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو رہے ہوں تو پہلے حرف کو اور دوسرے دونوں کو دیکھو، تو لہذا کیفیت حالت کو کہتے ہیں کہ پہلا جو ساکن حرف ہے، ادغام میں دو حرف ہوتے ہیں، پہلا جو ساکن حرف ہے اس کی کیا حالت ہے، وہ اگلے حرف میں پورا داخل ہو رہا ہے یا اس کی کوئی نہ کوئی صفت یا آواز باقی رہتی ہے۔ تو لہذا ادغام کی کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ ادغام تام جو ہے وہ اس کی تعریف میں آتا ہے کہ ادغام تام کسے کہتے ہیں؟ جواب، پہلے ساکن حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے، یعنی ادغام میں دو حرف ہوتے ہیں، اس کا جو پہلا ساکن حرف ہے اس کی کوئی صفت باقی نہ رہے، جیسے یوجہ، اب دیکھیے ہا میں داخل ہو رہا ہے اور ہا کی کوئی صفت باقی نہیں رہی، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادغام تام، یعنی کیفیت کے اعتبار سے جو ادغام ہے۔ صغیر اپنے مقام پر ہے کہ صغیر کی تعریف یہ بتائی تھی کہ دو حرفوں میں سے پہلا جو ہے وہ ساکن ہو تو وہ ادغام صغیر ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو پہلا حرف ہے ساکن، اس کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے کہ وہ دوسرے حرف میں پورا داخل ہو رہا ہے یا پہلے ساکن حرف کی کوئی نہ کوئی صفت باقی ہے، تو لہٰذا ہا میں پورا داخل ہو رہا ہے، لہذا یہ ادغام تام ہے۔ دوسرا ہے الیکم مرسلون، میم میں داخل ہو رہا ہے، پہلا میم دوسرے میم میں مستقل طور پر داخل ہو رہا ہے، مکمل داخل ہو رہا ہے، اس لیے اس کو تام کہتے ہیں۔ عربی میں تام مکمل کو کہتے ہیں کہ پہلے کی کوئی صفت باقی نہ رہے، لہذا یہ بھی ادغام تام ہے۔ تیسری مثال میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، جیسے من ربک، اصل میں ہے من ربک، تو نون را میں داخل کیجئے تو بن جائے گا من ربک، نون را میں پورا داخل ہو رہا ہے، وہاں پر بھی ادغام تام ہے۔ کیفیت کے اعتبار سے جو ادغام کی قسمیں ہیں دو، تام اور ناقص، لہذا تام کی بات مکمل، آگے ادغام ناقص کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بھی دو ہی حرف ہیں، پہلا ساکن، دوسرا پہلا جو ساکن حرف ہے، ساکن حرف کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے، تو پہلے اور دوسرے دو حرف جو پہلا ساکن ہے اس کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے، جیسے احوت، یعنی آپ نے تو کی جو موٹا ہونے کی صفت ہے وہ باقی رکھنی اور قلقلہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر پھر پڑھ دیتا ہوں، احوت، پورے قرآن پاک میں یہ طوا والے چند الفاظ ہیں، جیسے بسوت، بسوت، احوت، فرطتم، فرطت، ان تمام میں طوا پر رکنا ہے تو آواز کو موٹا بنانا ہے، یعنی زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو لپیٹ لے، تو وہ لپیٹنے کی وجہ سے طوا میں جو موٹا ہونے کی صفت ہے وہ باقی رہے گی، اور ادا جو باہر نکالنا ہے، لفظ باہر، حرف کی آواز باہر نکالنی ہے، وہ آپ تا کی نکالیں گے، جیسے احوت، بسوت۔ اسی طرح من یقول، یہاں نون کی صفت غنہ باقی ہوئی،
یعنی نون کو یا میں داخل کیا اور غنہ کو باقی رکھا، یہ باقی رکھنے کو ناقص کہتے ہیں۔ اسی طرح الم نخلقکم، یہاں لام کے ساتھ قاف کے موٹا ہونے کی صرف باقی رکھنی ہے اور بغیر قلقلہ کیے ہوئے کاف پر تشدید کو بھی واضح کرنا ہے۔ الم نخلقکم، الم نخلقکم، یعنی لام کے بعد زبان کی جڑ اوپر قوف کے مخرج میں لگے اور اس کے بعد جو ادا ہو وہ کاف ہو، تاکہ یہ ادغام ناقص کی تعریف پوری ہو جائے۔ اسی طرح جہاں بھی نون یا میں، نون واو میں، یعنی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ینمو میں سے کوئی حرف آئے تو ینمو میں سے نون ساکن کے بعد یا اور اسی طرح نون ساکن کے بعد واو، یہ یہاں ان میں داخل ہوگا تو یقیناً وہ ادغام ناقص ہوگا، اور اگر نون ساکن کے بعد نون آ جائے جیسے من نباتن، وہ ادغام تام میں چلا جائے گا۔ اسی طرح مما، اصل میں تھا من ما، تو من کی نون میم میں داخل ہو رہی ہے، اس میں ادغام تام بھی ہوتا ہے اور ادغام ناقص دونوں ہوتے ہیں۔ بہرحال عمل کے اعتبار سے ایک ہی جیسا پڑھا جائے گا، لہذا آج کے سبق میں کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہوئیں، ادغام تام یعنی مکمل، پہلا حرف دوسرے میں مکمل داخل ہو اور پہلے کی کوئی صفت باقی نہ رہے، ناقص یعنی پہلا جو ساکن حرف ہے جس کا دوسرے میں ادغام ہو رہا ہے تو پہلے ساکن حرف کی کوئی صفت، کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے، اس میں باقی نہ رہے اور اس میں کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے۔ لہذا یہ ادغام کا سبق چل رہا ہے، آپ حضرات سے التماس ہے کہ گھر بیٹھے فائدہ اٹھائیں، خوب اچھی طرح سنیں اور مشق بھی کریں اور قرآن پاک میں ایسے کلمات تلاش کر کے خود پریکٹس بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔